الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن کریم کی بہت مختصر مگر جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، کون سی چیز ایسی ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں جس سے کہ انسان کی نجات ہوگی۔ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور نام ہم نے عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا، لہذا کافی ہے، مسلمان ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے راہ نجات کیا ہے، نجات کے کون سے راستے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا چھوٹا سا ترجمہ کر لیجئے لفظی اعتبار سے، اور اس کے بعد تشریح ہوگی ہر لفظ پر۔ والعصر، والعصر زمانے کی قسم۔ عصر کے معنی زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں والعصر زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، اور جنہوں نے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وصیت کی۔ تو یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، عمل صالح اختیار کرنے والے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چار لوگ ہیں یہ صرف بچیں گے، باقی انسان جو بھی ہے وہ سب گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ درستگی عقائد یعنی توحید و رسالت، حشر و نشر، سزا اور جزا پر کامل یقین، اور پختہ ایمان کے بعد اسلام جس نقطے پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے وہ ہے فرد اور معاشرے کی اصلاح، اعمال صالحہ کی کثرت، اصلاح ذات بین، فطرہ فساد سے کنارہ کشی، محبت، اخوت کی باد بہاری، برائیوں پر روک، اچھے کاموں کی دعوت، ایک دوسرے کی خبر کی۔ اس سورت مبارکہ کے سلسلے میں سمجھ لیجئے یہ قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے
لیکن قرآن کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے درس میں اس کا انتخاب کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی وسعت کے مطابق کوشش کرنا، وہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ انسان یہ سوچے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے اعمال کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ میرے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ چار چیز ایک دوسرے کے لازم ہیں، نجات کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے انسان کے لیے ضروری ہے وہ ایمان لائے، عمل صالح اختیار کرے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال، احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ وہ خود کے سے اعمال صالحہ کا پابند ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خاص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، بیوی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی بہن کچھ بھی کرتے رہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ برائیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، فرض سے بگاڑ پیدا ہو کر معاشرے تک پھیل گیا ہے۔ اس لیے کہ فرض سے معاشرے کا وجود آتا ہے اور معاشرے سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے شہر بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب فرد کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو معاشرہ پوری برائیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی ذات تک سمیٹ لیا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ہم ادا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فریضہ اللہ کی طرف سے جو تھا وہ ادا ہو گیا اور جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جنت کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نماز ہے، روزے سے زیادہ نشریت کے دیگر احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب ہماری توجہ ہوتی ہے، اور نہ ہم اپنے اہل و عیال کے اعمال پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے تو ان کے دنیاوی عیش و آرام کی، ان کے مال و دولت کا ذخیرہ جمع کرنے کی، لیکن آخرت کے لیے ان کے پاس کیا ذخیرہ ہے؟ دائمی زندگی میں بھی عیش و آرام انہیں ملے گا یا نہیں؟ خدا کی رحمت کی سزاوار ہوں گے یا نہیں؟ ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح اور اپنے عقائد و اعمال کی درستگی کے ساتھ اپنی اولاد، اہل خانہ اور پاس پڑوس نیز پورے مسلم معاشرے کی فلاح و کامرانی اور ان کے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح پر توجہ دیں، حتی المقدور کوشش کریں۔ سورہ والعصر میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اسی جانب متوجہ کیا ہے اور زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنے ایمان کو درست نہ کیا، اعمال صالحہ کو اختیار نہ کیا، نیز دوسروں کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی تاکید نہ کی، تو پھر سب کے سب نقصان و خسارے میں۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ خلدہ ابن اسید، جس کو ابو الاسد بھی کہتے تھے، ایک کافر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن ان سے ملا اور کہنے لگا، ابو بکر تم بڑے عقل مند آدمی تھے، ہمیشہ تجارت میں اپنی دانائی اور عقل مندی سے تم نے بہت نفع کمایا، مگر یہ کیا کیا کہ
ایک ہی مرتبے میں تم خسارے میں چلے گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لات عزا کی عبادت چھوڑ دی، اور ان کی شفاعت سے بھی تم محروم ہو گئے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آدمی حق قبول کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کے متعلق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی خوبی کے بیان میں یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ اس کا شان نزول تھا۔ اس سورت مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دستور یہ تھا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ملاقات نہیں کرتا تھا اور پھر ہم میں سے کوئی شخص جدا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ پڑھا دیں یا ایک دوسرے کو سورہ والعصر کا مذاکرہ نہ کر لیں۔ ہر مجلس میں ہم بیٹھتے تھے دعا سلام کے بعد اور سورہ والعصر کا ہم مذاکرہ کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی جامع ترین سورت اس اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ اس سورت کو غور و تدبر سے پڑھیں اور سمجھیں تو یہی ایک سورت کافی ہے۔ لو لم ينزل القرآن لسواها، اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کافی تھی، اس کے علاوہ قرآن کے نزول ہونے کی کوئی اور وجہ نہ تھی، کافی ہو جاتی پوری امت کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورہ والعصر کو نازل کرتے ہیں، یہ تدبر کے اعتبار سے، تفکر کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی جامع ترین سورت ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ عصر سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی بدی کے کام کرتا ہے۔ حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مراد عصر کی نماز یا عصر کا وقت بیان کیا ہے، لیکن مشہور قول پہلا ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں حق تعالی شانہ نے کھائی ہے، واللیل رات کی قسم، والنہار دن کی قسم، والشمس سورج کی قسم، والتین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والبلد الامین شہر مکہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی بہت سی قسمیں کھائی۔ ان قسموں سے غرض ان مخلوقات کی عظمت کو مخاطبین کے ذہنوں میں قائم کر کے اصل مدعا کو واضح اور ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز عظمت والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن چیز کی قسم کھا رہا ہے تمہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، تو بات یہ ہے غیر اللہ کی قسم مخلوقات کی طرف سے تو شرک کا شائبہ رکھتی ہے۔ سر کی قسم، تیری جان کی قسم، درخت کی قسم، لات عزا کی قسم، تو عظمت کے لیے انسان کھاتا ہے، تو اس سے تو شرک کا شائبہ ہے۔ لیکن جب خالق اور پالنہار ہی خود اپنے مخلوق کی قسم کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں شرک کا کوئی شائبہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہاں عصر سے نماز عصر یا وقت نماز عصر مراد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت نفع و نقصان کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی صبح سے اپنی معاش اور روزی کے دھندوں میں مشغول ہوتا ہے، بے و شرع کرتا ہے، صبح سے شام تک اپنی دکان میں مشغول ہوتا ہے اور روزی کے کمانے میں طرح طرح کی تدبیریں، ہیلے اور فریب کرتا ہے۔ پھر جب دن پورا ہو گیا تو سب کام کاج اور کوششیں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، ہر شخص اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس نے دن بھر میں کچھ کمایا تو بہت خوب، ورنہ نقصان اور خسارہ ہے۔ تو چونکہ یہ وقت خسارہ اور ٹوٹے کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ بلکہ غور کیا جائے تو یہ وقت دینی اور دنیاوی
دونوں قسم کے نفع و نقصان کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، اس لیے کہ یہ دن کے اعمال کے خاتمے کا وقت ہے۔ جو کچھ دن بھر دونوں نے کمایا تھا سو کما چکے، اب روز نامچہ دیکھنے کا وقت ہے، کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ تو یہ وقت دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب دونوں کے نزدیک بہت اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، والعصر یعنی عصر کے وقت کی قسم۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ وقت ایسا وقت ہے، یہ خسارے کا وقت ہے انسان کے معاشی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اب معاشی اعتبار سے جو بھی دن میں کمایا ہے اب اس کے حساب کا وقت ہو گیا۔ بعض رات کی رائے یہ ہے کہ عصر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے اس وقت بازار سود و ضیاء گرم ہو گیا۔ جس نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے ابدی نفع حاصل کر لیا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ ایسے خسارے میں پڑا جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انوار الہی کی کثرت اور امتناہی علوم کے فیضان اور گناہ گاروں کے بخشش دینے کی وجہ سے ایسی عظمت و بڑائی رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی زمانہ اس کے برابر نہیں۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا اور پھر میرے تابعین کا۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہاں مطلق زمانہ مراد ہے، جیسا کہ ابن کثیر کے حوالے سے میں نے بتلایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں، اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت اور وصیت، اور صبر کی وصیت۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے، نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، چار چیزوں سے مل کر بنا ہے، جن میں پہلی دو جز ایمان اور عمل صالح اپنے ذات کی اصلاح سے متعلق ہے، اور دوسرے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دوسرے دو جز ہیں، یہ مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہے۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب میں دونوں میں مناسبت ہونی ضروری ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان رہ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جسم بڑھ رہا ہے۔ ان کا تعلق چونکہ زمانے ہی کے اندر ہوتا ہے، تو جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اسی مناسبت سے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے، دن اور رات، بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیے جائے تو یہی اس کا کل سرمایہ ہے، جس کے ذریعے دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے حیاتک انفاس تعود فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے،
جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ جتنا وقت گزر رہا ہے، جتنی عمر گزر رہی ہے، تو گویا کہ موت ہماری قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل اور شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائی ہے، تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اگر اس کے برخلاف کسی مضرت رسا کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، وہ مال جو اس نے لگایا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور مال ہاتھ سے جاتا رہا، بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے اس سرمایہ کو، اس وقت کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا، نہ مضرت رسا میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور مال دونوں ضائع ہو گئے۔ یہ کوئی شاعرانہ تمثیل نہیں بلکہ حدیث مرفوع ہے اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی علیہ السلام نے فرمایا: کل یغدو فبعی نفس فمعتقها او موبقها، یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگا دیتا ہے، پھر کوئی تو اپنے سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی ایمان عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے۔ جب زمانہ ہے عمر انسان کا سرمایہ اور انسان اس کا تاجر، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ بھی ہونا، اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں، کوئی جمنے والی چیز نہیں، جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا جائے تو اگلے دن میں کام آ سکے، بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو کھلنے والا ہے، جو پگھلنے والا ہے، جو ہر منٹ سیکنڈ بہ رہا ہے۔ اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی ہونا چاہیے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کر سکے۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ عصر کے وقت ایک منڈی میں گئے تو وہاں پر ایک تاجر جو برف کا تاجر تھا، تو اب لوگوں کو وہ اپنی طرف آواز دے کر بلا رہا ہے: آؤ یہ میرا برف لو، اور اپنے مال کو طرح طرح کی آوازیں دے رہا ہے اور مجبور ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ کل سرمایہ میرا یہ برف ہے، یہ برف جو ہے پگھل جائے گا تو میرا مال جو اصل مال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ان بزرگ نے فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر سورہ والعصر کی تفسیر یاد آ گئی کہ یہ جو زمانہ ہے، جو ہمارا وقت ہے، یہ برف کی طرح ہے، وہ پگھل رہا ہے۔ جس طرح ہم برف کو جمع نہیں سکتے بلکہ وہ پگھلتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ وقت گزر جائے گا اور موت ہماری اوپر طاری ہو جائے گی۔ تو ذرا بھی غفلت سے اگر ہم نے کام لیا تو یقینی طور سے یہ سرمایہ، جس طرح یہ برف کا سرمایہ یہ ضائع ہو جائے گا، اسی طرح زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے، اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتیں۔ عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانیں، ان کے 4 کاموں میں اس کو مشغول کر دیں۔ زمانے کی قسم ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد کے قائم مقام ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و نزول کے بھلے برے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ 4 کام ہے جن میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا۔ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے، اس لیے والعصر زمانہ گواہ ہے۔
زمانے نے قوم عاد کی بستیوں کو دیکھا، قوم سمود کو دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے محلات کو دیکھا، لیکن وہ محلات آج کھنڈر بن چکے ہیں، وہ بڑے بڑے کنویں آج بنجر بن چکے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ لہذا یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا وہ کامیاب ہوئے، اور جن شخصوں نے ایسا نہیں کیا وہ مالی حیثیت کے اعتبار سے چاہے کتنے طاقتور رہے ہوں لیکن ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہذا والعصر زمانہ گواہ ہے۔ الحاصل یہ زمانہ اور وقت بڑا قیمتی ہے۔ پوری زندگی انسان کو جو دی گئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اس سے معمولی غفلت بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے۔ گویا ہم امتحان حال میں ہیں، پرچہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، کچھ کرے یا نہ کرے وقت پورا ہو جائے گا، اور جیسے ایک گھنٹی بجے گی کاپی چھین لی جائے گی اور ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی زندگی کے سانس جب تک روا دوا ہے، اعضاء میں قوت فکر و عمل ہے، اسے کام میں لگایا جائے۔ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اسے بھی سنوارا جائے، اور وہ اعمال کیے جائے جو آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے، رحمت خداوندی کا ذریعہ بنے، جہنم سے نجات دلائے، جنت کے دائمی نعمتوں اور لذتوں کے حصول کا سبب بنے، ورنہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی بات کو زمانے کی قسم کھا کر یوں بیان کیا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ عمر جو انسان کا سرمایہ ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے مثل زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جس طریقے سے برف پگھلتا چلا جاتا ہے رفتہ رفتہ، اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی جو سرمایہ ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اس کی رضامندی اور ثواب کمانے کا سبب اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر انسان نے اپنی عمر گناہوں میں، دنیا کی فانی لذتوں کے حصول میں، آخرت سے غفلت میں یوں ہی گزار دی جو اللہ کے غضب کو کھینچنے والی چیزیں ہیں، تو پھر بلا شبہ اس نے گھاٹے پر گھاٹا کمایا، کیونکہ دنیا میں ہر خسارے کی تلافی ممکن ہے، لیکن اس خسارے کی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس خسارے اور نقصان سے بچنے کی کیا صورت ہے، اور کس راستے پر چل کر نفع کمایا اور نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اسی بات کو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی اس نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو، اعمال میں نیکیاں ہو، حق کی وصیتیں کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کے کام کرنے کی، حرام کاموں سے رکنے کی، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہوں، قسمت کے لکھے پر، مصیبتوں کے برداشت پر صبر کرتے ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہوں، اور ساتھ ہی بھلی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے میں لوگوں کی طرف جو بلائیں، لوگوں کی طرف سے جو بلائیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پر بھی صبر کرتے ہوں، اور اس کی تلقین اور اپنے ساتھی کو بھی کرتے ہوں، یہ لوگ ہیں جو نقصان اور خسارے سے محفوظ رہے۔ یہاں یقین و ایمان سے مراد الا الذین آمنوا، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور رزاقیت پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اسی کی تلقین سورہ اخلاص میں دی گئی ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے،
نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور دیکھو اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ اور خاندان بھی نہیں، لہذا وہ واحد ہے، وہ ایک ہے۔ اس کے رب ہونے کا اقرار، اس کی رزاقیت پر یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق انسان کو پہنچاتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، خیر ہو شر ہو جو بھی چیز انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہے۔ حساب اور کتاب، پھر اس کے بعد اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے، ایک دن اسے مرنا ہے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر وہاں پر حساب اور کتاب اور جزا اور سزا کا یقین کرنا کہ وہاں پر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول ماننا، نیز عمل کے لیے جو کتابیں اللہ رب العزت کی جانب سے رسولوں پر نازل کی گئی انہیں کتاب الہی تسلیم کرنا ہے۔ یہ ہے دراصل ایمان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں۔ عمل صالح مثلا نماز ہے، روزہ ہے، مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا، آپ کی زندگی کو اسوہ زندگی بنا کر گزارنا، فتنہ فساد سے بچنا، خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچنا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق و مروت سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا اور حسن سلوک وغیرہ کرنا، یہ ہے سب وعملوا الصالحات تواصوا بالحق۔ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو بھی ایمان اور اعمال کی اصلاح کی فکر کریں۔ اس کی خواہش ہو کہ ایمان اور یقین، صداقت و امانت، راست بازی و پاک دامنی، اطاعت خداوندی و فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ شوق اور یہ ولولہ پورے معاشرے میں، پورے سماج میں اور پوری سوسائٹی میں پیدا کر دوں، اور اس کے لیے حتی المقدور کوشش کریں، پوری سوسائٹی میں اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اپنے خاندان میں اور اپنے رشتہ داروں میں ہر طریقے سے گویا کہ حق بات کی وصیت کریں، اسلام کی دعوت کو پیش کریں۔ تواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتا ہو اور صبر کی تلقین کرتا ہو۔ صبر سے یہ بتایا گیا ہے جب آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں گے، لوگوں کو برائیوں سے منع کریں گے تو لوگ محض آرائی اختیار کریں گے، در پہ آزار ہوں گے تو آپے سے باہر نہ ہو جائیے، ملول خاطر نہ ہو، غمزیدہ نہ ہو، بلکہ صبر و استقامت سے کام لیں، خود بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی، تحمل کی، برداشت کی اور درگزر کی تلقین کریں۔ یہ ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی، تواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، تو وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔